اللہ اکبر۔ ہیں عرص بری پر جلوہ فغن، محبوب خدا سبحان اللہ۔ ایک بار ہوا دیدار جسے، 100 بار کہا سبحان اللہ۔ طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف۔ پردے میں بلا کر مل بھی لیے، پردہ بھی رہا سبحان اللہ۔ ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں۔ دو نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ۔ سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہیں حسن و الفت کے۔ خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معراج عروج سے بنا ہے، جس کا معنی ہے بلندی۔ سفر معراج کے دو حصے ہیں، ایک ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر، اسے کہتے ہیں اسراء، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا، اس کو کہتے ہیں معراج۔ اس رات پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا جو سفر فرمایا، اس میں کل 10 منزلیں تھیں۔ 7 منزلیں آسمانوں کی کہ آپ ہر آسمان پر رکتے، وہاں کے مشاہدات فرماتے ہوئے گزرتے تھے۔ پھر 8ویں منزل جو تھی وہ تھی سدرۃ المنتہا، اور 9ویں منزل مقام مصطفیٰ، اور 10ویں منزل تھی مقام دنا، یعنی اللہ پاک کے خاص قرب کا مقام، اللہ پاک کے خاص قربت کا مقام، خاص قریب کا مقام، جہاں اللہ پاک نے آپ کو اپنے دیدار اور بے پردہ ہم کلامی کا شرف نصیب فرمایا۔ ویسے تو پیارے اسلامی بھائیو، سفر معراج کا ایک ایک حصہ ہی اپنے اندر بہت سارے سبق، بہت سارے عجائبات لیے ہوئے ہے۔ البتہ سدرۃ المنتہا جو آسمانی سفر کی 8ویں منزل ہے، یہاں کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا کیا مشاہدات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، آج ہم بطور خاص ان کا ذکر سنیں گے۔ انشاءاللہ ذکر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم نے شروع میں پارہ 27 سورۃ النجم کی آیت نمبر 13 تا 16 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک کے دیدار کا شرف پا کر واپس لوٹ رہے تھے، تو اس لوٹتے وقت آپ نے جلوہ نور الہی پھر دیکھا، یعنی دوبارہ اللہ پاک کا دیدار کیا۔ 1 2 بار نہیں بلکہ بار بار اللہ پاک کا دیدار کرنے کی سعادت حاصل کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت 50 نمازیں نہ پڑھ پائے گی، لہذا کم کروا لیجئے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید 9 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہر بار میں 5 نمازیں کم کروائیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے لوٹتے وقت 10 مرتبہ نور الہی کو دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، پیارے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار جلوہ نور الہی دیکھنے کی سعادت کہاں ملی؟ اللہ پاک فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی اس وقت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بہت آگے تشریف رکھتے تھے۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے کہاں پہ؟ اللہ پاک فرماتا ہے عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جنتیں 8 ہیں نا، ان میں سے ایک جنت کا نام ہے۔ تو جنت کے مختلف درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ جنت المأویٰ ہے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے، یعنی سدرۃ المنتہا وہاں ہے جہاں جنت المأویٰ ہے۔ جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، اس وقت کیا ہوا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ علماء کرام نے اس آیت کریمہ کے 2 معنی بیان فرمائے، اور یہ دونوں معنی احادیث میں آئے ہیں۔ پہلا معنی کیا ہے کہ جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو اللہ پاک کے انوار و تجلیات نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا، اور جس سے سدرۃ المنتہا جگمگا اٹھا، نور نلا نور ہو گیا، اس پہ نور چھا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے پاک نور نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپا تو وہ یوں روشن ہو گیا کہ کوئی بھی اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے جو ہے وہ دیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کی یہ طاقت تھی کہ آپ نے اللہ پاک کے اس نور کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اور پلک تک بھی نہیں جھپکائی۔
प्यारे इस्लामी भाइयों, दूसरा माना आयत करीमा का ये है कि जब प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो फरिश्तों ने आपकी ज़ियारत की ख्वाहिश की। चुनाचे इन्हें इजाज़त अता की गई। अब ये फरिश्ते थे जो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, इतने ज़्यादा फरिश्ते थे, इतने ज़्यादा फरिश्ते थे कि सिदरतुल मुंतहा की शाखों पे जो है ये छा गए, जिससे सिदरतुल मुंतहा जगमगा उठा। हदीस पाक में है, उस वक़्त सिदरतुल मुंतहा के हर पत्ते पर एक फरिश्ता मौजूद था। वो सब सुभान अल्लाह की सदाएँ बुलंद कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के भी आका हैं, फरिश्ते भी मुश्ताक हैं कि कब वो घड़ी आए जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ़ नसीब हो। मेराज की रात एक तरफ, फरिश्तों की भी मेराज की रात थी कि उस रात उन्हें दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ़ नसीब हुआ। प्यारे इस्लामी भाइयों, सिदरतुल मुंतहा है क्या? आज का पूरा जो मौज़ू है इसी पर है। सिदरतुल मुंतहा क्या है? ये एक बेरी का दरख्त है। इसकी जड़ छठे आसमान में है और इसकी शाखें सातवें आसमान तक फैली हुई हैं। जबकि बुलंदी में वो सातवें आसमान से भी गुज़र गया है और इसके फल मकाम हजर के मटकों जैसे और इसके पत्ते हाथी के कानों की तरह है। इसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहली बात कि फरिश्ते शुहदा यानी जो शहीद होते हैं और मुत्तकी यानी अल्लाह पाक से डरने वाले जो लोग होते हैं, उनकी रूहें इससे आगे नहीं जा सकती। इसलिए इसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। पहला मतलब ये। और नंबर 2 कि ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें और ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ें इस तक आकर रुक जाती है। यानी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है। ये जो मकाम है सातवें आसमान के ऊपर, ये जो सिदरतुल मुंतहा है, ऊपर वाली चीज़ उससे नीचे नहीं आ सकती और नीचे वाली चीज़ इससे ऊपर नहीं जा सकती, इसलिए इसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। हज़रत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है कि तमाम फरिश्तों, तमाम नबियों और रसूलों का इल्म उसी तक है। उससे आगे किसी को कोई इल्म नहीं। आगे क्या है? किसी बंदे को कोई उसका इल्म नहीं। हाँ, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी ऊँची है कि अल्लाह पाक ने शब मेराज को सिदरतुल मुंतहा से भी आगे बुलाया और वो ख़ास इल्म अता फरमाया जिन तक बाकी नबियों, बाकी रसूलों और बाकी फरिश्तों की रसाई नहीं है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि तूरे मूसा, चरखे ईसा क्या मुसागे दना हो, सब जहेद के दायरे में शस जहेद से तुम वरा हो, सबकी है तुम तक रसाई, बारगाह तक तुम रसा हो। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई तूर पर रब करीम से कलाम सुना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर तशरीफ़ फरमा है। ये बहुत बुलंद रुतबे है। मगर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए कि आपको रब्बे करीम ने लामकाम बुलाकर मकाम दना यानी इंतहाई कुर्ब वाला मकाम अता फरमाया। ये बहुत जो है बुलंद शान अता फरमाई। इससे मालूम हुआ कि सब मखलूक जहेद के दायरे में है, मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहेद के दायरे में इससे भी ऊपर तशरीफ ले गए, जहाँ अल्लाह पाक का कुर्ब नसीब हुआ। और जिस जगह पर जहाँ कहाँ दाएं बाएं आगे पीछे कोई ऐसी मकाम नहीं था, सबकी रसाई यानी पहुंच महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है। एक महबूब ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिन्हें रब्बे करीम ने अपनी बारगाह में हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाई। प्यारे इस्लामी भाइयों, सिदरतुल मुंतहा का ये जो दरख्त है, बेरी का दरख्त, इसकी एक ख़ुसूसी शान भी है। वो ये है कि इसके हर पत्ते पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक लिखा हुआ है। रिवायत के अंदर आता है, अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया से रुखसत होने लगे, तो आपने अपने शहज़ादे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया कि बेटा, जब भी अल्लाह पाक का ज़िक्र करो तो साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र भी लाज़मी करना। क्योंकि मैंने अर्श के पायों पर, आसमान में हर जगह, जन्नत के हर महल पर और उन महल्लात के हर कमरे पर, जन्नती प्यालों पर और सिदरतुल मुंतहा के एक-एक पत्ते पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक लिखा हुआ देखा है। लिहाज़ा उनका ज़िक्र कसरत से किया करो। सुभान अल्लाह! क्या शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सब इंसानों के वालिद मोहतरम अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नसीहत फरमाई है कि चूँकि अल्लाह पाक ने हर जगह पर नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे फरमाए हैं,
لہذا تم بھی ان کا ذکر پاک کثرت سے کیا کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک جو ہے اس کے نذرانے پیش کرتے رہا کریں، اٹھتے بیٹھتے ان کا نام لیا کریں، درود پاک کو کثرت کیا کریں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھیں، ان کے پاکیزہ سیرت کے پیارے پیارے واقعات سنتے اور سناتے رہیں، سنتیں سیکھے کریں، دوسروں کو سکھاتے رہا کریں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ لکھتے ہیں ان کی یادوں میں کھو جائیے، مصطفیٰ مصطفیٰ کیجیے۔ لہذا ہمیں بھی اپنی عادت بنانی چاہیے، جتنا ہو سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کرے۔ منقول ہے مراکش کے شہر فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ جب اسے کوئی تنگی یا پریشانی درپیش آتی تو وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتی اور آنکھیں بند کر کے کہتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسنان کی برکت سے اس کی ہر پریشانی، ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت دور ہو جاتی تھی۔ اور جب اس عورت کا انتقال ہوا تو کسی رشتہ دار نے اسے خواب میں دے کر پوچھا کہ آپ نے قبر میں سوال کرنے والے دو فرشتے منکر نکیر کو دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا ہاں، وہ میرے پاس آئے تھے، انہیں دیکھ کر میں نے اپنی عادت کے مطابق، اس کی عادت بنی ہوئی تھی جب کوئی پریشانی مصیبت آتی دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کو دیکھ کر اپنی عادت کے مطابق دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا۔ جب میں نے چہرے سے ہاتھ اٹھائے تو دونوں فرشتے جا چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، سدرۃ المنتہا یہ حضرت جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو ہر نبی کے پاس اللہ پاک کا پیغام لے کر آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، یہ ان کا بھی مقام، یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی رہائش اسی جگہ پر ہے۔ معراج کی رات جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص مقام جبرائیل یعنی سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں 3 پیالے پیش کیے۔ ایک پیالے میں پاکیزہ شراب تھی اور دوسرے میں شہد تھی اور تیسرے میں دودھ تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرمایا، نہ پاکیزہ شراب جو ہے وہ قبول فرمائی اور نہ ہی شہد قبول فرمایا، بلکہ دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ الفطرۃ انت علیہا، یعنی یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ ہیں، یعنی دودھ جو ہے یہ اسلام اور دین کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا حضرت جبریل علیہ السلام پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی سعادت حاصل کر رہے۔ خیال ہے کہ پاکیزہ شراب، دودھ اور شہد کے پیالے 2 مرتبہ پیش کیے گئے، ایک مرتبہ بیت المقدس میں نماز کے بعد اور دوسری مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دونوں مرتبہ جو ہے یہ پیالے پیش کیے، 3 پیالے پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بار ہی دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں دودھ اور علم دین کی آپس میں بڑی مشابہت ہے، یعنی بڑے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جیسے دودھ جسم کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح علم دین کا علم حاصل کرنا یہ روح کو مضبوط کرتا ہے، اور جس کے ذریعے آدمی جو ہے فطرت پر قائم رہتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور فرمائیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے، آپ نے کس سے اختیار فرمایا؟ فطرت کو۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ فطرت کو اختیار کرے۔ اب یہ فطرت کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس آیت میں فطرت سے مراد دین اور اسلام ہے، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی بندہ دنیا میں آتا ہے، اللہ پاک اس کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے، یعنی دین اسلام پہ پیدا کرتا ہے۔ آگے اس کے ماں باپ کی مرضی، اس کو چاہے وہ یہودی بنا دے، چاہے مسلمان رہنے دے، چاہے نصرانی بنا دے، کچھ بھی بنا دے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمت سے بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بے شک تمام انسانوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو اس فطرت سے منہ موڑ کر کسی اور طرف رخ کرتا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ کوئی اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنا دے، یہودی بنا دے، کافر بنا دے، کچھ بھی بنا دے، تو وہ شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق 9 چیزیں جو ہیں یہ فطرت میں داخل ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ نمبر 1 ہے مونچھیں چھوٹی کرنا، منہ چھوٹی کرنا، یہ جو ہے فطرت میں داخل ہے۔
یہ دین اسلام کی علامت ہے۔ اور نمبر 2 ہے داڑھی کو بڑھانا، یعنی مونچھیں چھوٹی رکھنا اور داڑھی کو بڑھانا، یہ فطرت اسلام میں ہے۔ نمبر 3 ہے مسواک کرنا، اور نمبر 4 ہے ناک میں پانی چڑھانا، جس طرح ہم نے وضو میں یا غسل میں ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہے ناخن کاٹنا، یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ اور نمبر 6 ہے پورے دھونا، پورے یہ جہاں ناخن ہوتے ہیں، یہ جو پورے ہم پنجابیوں میں پوٹے بھی اس کو کہتے ہیں، یہ پورے دھونا یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ اور نمبر 7 ہے بغل کے بال، اور نمبر 8 زیر ناف بال کو صاف کرنا، یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ اور نمبر 9 ہے پانی کے ساتھ استنجا کرنا، یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ یہ 9 چیزیں ہیں، یہ چیزیں سنت انبیاء یعنی تمام نبیوں کی یہ سنت ہے، سنت طریقے کو کہتے ہیں اور ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو اپنائیں، مونچھیں چھوٹی رکھیں، داڑھی شریف پوری ایک مٹھی کے مطابق جو ہے اس کو بڑھائیں، مسواک کرنے کی بھی عادت ہو، اور ناخن بر وقت جب وقت ہو جائے ان کو تراشا کریں، جسم کے غیر ضروری بال وقت آنے پہ ان کو بر وقت صاف کر لیا جائے، اور دیگر جو فطرت کی باتیں ہم نے سنی ان کو بھی اپنایا کریں۔ غرض یہ ہے کہ فطرت یعنی وہ حالت جس پر انسانوں کو پیدا کیا گیا، وہ ہے کیا؟ وہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام پر ہر بندے کو پیدا کیا گیا، یعنی ہم نے اسلام پر، اسلامی اخلاق اور آداب پر اور اسلامی انداز و اطوار پر ہمیشہ قائم رہنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ شب معراج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا مقام ہے، یہاں کم از کم ایک رکعت جو ہے وہ نماز ادا فرما لیجیے، تاکہ مجھے اور میرے مکان کو آپ کی وجہ سے برکت نصیب ہو سکے۔ تو معراج کے دولہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست قبول فرمائی اور فرمایا، میں ایک نہیں بلکہ 2 رکعت ادا فرماؤں گا۔ اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور جب دوسری رکعت کے قعدہ میں اتحیات میں بیٹھے ہوئے تو اللہ پاک کا حکم آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 2 رکعت تو آپ نے پسند فرمائی، ایک رکعت مزید میرے حکم سے شامل فرما لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری رکعت بھی ادا فرمائی، اور وہیں سے وطر جو ہم پڑھتے ہیں عشاء کی نماز میں، ان وطروں کی ابتدا ہوئی۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ 5 نمازوں کی طرح نماز وطر ادا کرنا یہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ نماز وطر واجب ہے، اگر نہ پڑھی تو اس کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا نماز وطر ضرور پڑھا کیجیے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اہل قرآن، وطر عطا کیا کرو، کیونکہ اللہ پاک وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں، جس نے چاشت کی نماز ادا کی اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اور سفر و حضر میں وطر نہ چھوڑے، یعنی اگر وہ سفر میں ہے تب بھی وطر نہیں چھوڑتا، حضر میں ہے مطلب اپنے گھر میں ہے تو پھر بھی وہ وطر نہیں چھوڑتا، تو اس کے لیے ایک شہید کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں نماز وطر بلکہ 5 نمازیں جو ہیں مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت جبریل امین علیہ السلام کے عمل کے مبارک، اس عمل مبارک سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کو گھر بلا کر ان سے نماز کھڑوا لینا بھی یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے گھر میں مسجد بیت بنانی تھی، وہ جگہ خاص کرنی تھی جہاں پہ آپ نماز ادا فرمائیں، تو اس کے لیے آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر پر دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بزرگوں کو ان کی برکتیں لیا کیجیے، گھر میں تصویر لگانے سے یا خیالی ان کا تصور کرنے سے برکتیں نہیں ملتی۔ ممکن ہو تو اللہ پاک کے نیک بندوں کو، علماء کرام، حفاظ کرام، پیران اعظام، ان کو گھر پہ جو ہے دعوت رکھیے، اپنے گھر میں ان سے تلاوت کروائیے، گھر میں ان سے نماز پڑھوا لیجئے، دم کروا لیجئے، انشاءاللہ الکریم برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے متعلق یہ چند باتیں اور روایات آپ نے جو سننے کی سعادت حاصل کی۔ 27 رجب شریف جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، وہ آنے ہی والی ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت اس رات کو عظیم الشان اجتماع ذکر و نات ہوتا ہے۔ آپ بھی اس اجتماع پاک میں شرکت فرمائیے۔ اس کے علاوہ یہ مبارک رات
اور 27 رجب کا دن بہت ہی برکت والا ہوتا ہے۔ 27 رجب شریف کو روزہ رکھنے کی خصوصی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا 27ویں رات کو عبادت میں گزاریے اور دن میں روزہ بھی رکھنے کی نیت کر لیجیے، انشاءاللہ وہ کریم اس کی بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کل 22 رجب شریف ایک عظیم صحابی رسول، پہلے بادشاہ اسلام، خال المسلمین یعنی مسلمانوں کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیے، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد محترم حضرت ابو سفیان بھی صحابی ہیں، آپ کی امی جان بھی صحابیہ ہیں، اور آپ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ بھی ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کی امی جان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہے۔ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امی جان کے بھائی ہیں، اس لیے علماء کرام نے آپ کو خال المسلمین یعنی مسلمانوں کے ماموں جان قرار دیا ہے۔ معروف کتاب ابن عساکر میں ہے کہ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ بھی وہیں تشریف فرما تھے، تو آپ کی پیاری بہن یعنی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ تو بہن بھائی کا یہ پیار بھرا انداز دیکھ کر ہم اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو عرض کیا، یہ میرے بھائی ہیں، بھلے ان سے کیوں نہیں محبت کروں گی؟ تو مالک جنت صاحب کوثر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک اور روایت میں سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ جبرائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اور اے ام حبیبہ، جبرائیل و میکائیل علیہم السلام کی محبت سے بڑھ کر اللہ پاک بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ۔ جو عاشق رسول ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں، فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ، یعنی جو منافق بندہ ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، غیب جاننے والے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو اسی وقت اس دن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور تیسرے دن پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ سبحان اللہ، تیسرے دن بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حاضر ہوئے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، معاویہ، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم وصال تھا، لہذا گھروں میں، دکانوں میں، جہاں جہاں ہو سکے آپ کے اصحال ثواب کا اہتمام فرمائیے۔ زیادہ نہیں تو کم از کم ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر آپ کو اصحال ثواب کر دیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کتاب لازمی پڑھیے، گھر میں رکھیے، اور دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی بھی ترغیب دلائیے۔ اللہ پاک نے استطاعت بخشی تو 22 رجب کی نسبت سے 22 یا 122 یا جتنی ہو سکے اتنی کتابیں خرید کر لوگوں میں تقسیم فرمائیے۔ جتنے لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنے ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مختلف موبائل اپلیکیشنز جاری کی جا چکی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک شاندار موبائل اپلیکیشن جاری کی گئی ہے جس کا نام ہے فتاوی رضویہ۔ اس اپلیکیشن میں فتاوی رضویہ کی تمام جلدیں شامل ہیں اور ہر جلد کے تحت رسائل اور موضوعات کی مختصر سی اس کی فہرست بھی شامل کی گئی ہے۔ فتاوی رضویہ کے تمام رسائل جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں تعریف فرمائے ہیں، ان کی علیحدہ علیحدہ فہرست بھی موجود ہے۔ اپلیکیشن میں بہت ہی عمدہ فیچر ایڈوانس سرچ کا جو ہے وہ ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی مطلوبہ بات کو، کوئی بھی مسئلہ تلاش کرنا ہو، کوئی بھی رسالہ تلاش کرنا ہو، اس کو بہت آسانی کے ساتھ سرچ کر سکتے ہیں۔ کسی خاص جلد یا خاص رسالے میں بھی سرچ کرنے کی سہولت موجود ہے۔ جلد کو منتخب کر کے اس میں مطلوبہ صفحہ اس پر بھی جایا جا سکتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس اپلیکیشن کو خود بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سوال کی نیت سے شیئر کیجئے۔ ہر جمعے کو ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ آج کا جو مسئلہ ہے بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ہم بات بات پہ ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں لعنتی، یا لان تان کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان پر لعنت کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا گیا کہ بعض لوگ بات بات پر ایک دوسرے پر لعنت کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ لعنت کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ احادیث کریمہ میں مچھر، ہوا، جمادات یعنی جو پہاڑ وغیرہ ہوتے ہیں ان پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ مسلمان تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش گوئی یعنی بیہودہ اور بیکار باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔